ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں ذرا ان کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ، حالات کس طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں آپ کو، چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے عزائم بتا دیے ہیں اور ایران نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں؟ دیکھیں، یہ بہت ہی بڑا خطے کے لیے اور میں سمجھتی ہوں دنیا کے لیے اس سے جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ صدر ٹرمپ پہ کوئی نہیں ریلائی کر سکتا. ان کی زبان جو ہے اس پہ کوئی اعتبار نہیں کر سکتا. ایک طرف سے وہ مذاکرات کر رہے تھے ایران کے ساتھ، اور ان مذاکرات میں ایران کافی حد تک لچک دکھا چکا تھا، مگر انہوں نے صرف ان مذاکرات کو ایک سموک سکرین کے طور پہ استعمال کیا اور حملے کی تیاری کرتے رہے، اور پھر اسرائیل کے ساتھ مل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے انہوں نے حملہ کر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو حملہ ہے یہ کتنا طویل ہوتا ہے، کتنا ایکسٹینسو ہوتا ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے. میری نظر میں تو اس کا مقصد بہت ہی کلیئر ہے، اور وہ ہے رجیم چینج. وہ چاہتے ہیں کہ اس ایران کی لیڈرشپ کو وہ بالکل برطرف کر دیں، حکومت کو گرا دیں، ہٹا دیں، اور اس حملے سے ہی وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہو جس سے کہ وہ رجیم جو ہے وہ ختم ہو جائے. ایران کی طرف سے دیکھنا ہے، اس لیے کہ ایرانین آفیشلز نے تو پچھلے چند ہفتوں سے بار بار یہ کہا ہے کہ اس دفعہ اگر ان پہ حملہ ہوتا ہے ان کے ملک پہ تو وہ ان کا جو ری ایکشن ہوگا وہ کہیں زیادہ ہوگا بنسبت جو ان کا ری ایکشن تھا پچھلے سال. آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بالکل یہی ہوا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے دوحہ میں، اور پھر مذاکرات کا ایک اور دور ہونا تھا، لیکن امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کے اٹیک کر دیا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ہی سیریس سچویشن ہے، اور ہمیں جلد از جلد اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اور ایران کے ساتھ بالکل سولیڈیرٹی میں کھڑے ہونا چاہیے. یہ بہت ہی اہم ہے پاکستان کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ جو ری ایکشن ہوگا خلیجی ممالک کا، خاص طور پر سعودی عرب، یو اے ای، قطر، ان کا ممکنہ موقف آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہوگا؟ چونکہ اب تو ایران کے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب تک اپنے جو ہم نے اہداف سیٹ کیے ہیں ان کو اچیو نہیں کر لیتے، ٹارگٹس کو اچیو نہیں کر لیتے، تو اس وقت تک تو یہ آپریشن ان کا جاری رہے گا. لیکن اگر یہ معاملہ بڑھتا ہے، جنگ زیادہ بڑھتی ہے خطے میں، اس میں ایک تو توازن کیسے متاثر ہوگا، اور جو دیگر پلیئرز ہیں ان کا ممکنہ طور پر کردار کیا ہوگا، موقف کیا ہوگا اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، کانڈمنیشن تو ہوگی ضرور، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے، چاہے وہ عرب ہے چاہے اور مسلمان ملک ہیں، بلکہ میں سمجھتی ہوں اور ملکوں کی طرف سے، چین سے، روس سے، سب سے کانڈمنیشن ہوگی، اس کی مذمت ہوگی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایران کے اگر میسائل اٹیکس ہوتے ہیں امریکی اڈوں پہ جو کہ عرب ملکوں میں ہے، پھر ظاہر ہے ان کا موقف جو ہے ان ملکوں کا جہاں پر وہ اڈے ہیں، پھر دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا رسپانس دیتے ہیں. لیکن اس وقت میں سمجھتی ہوں جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ کسی طرح سے یہ جو جنگ مسلط کی ہے امریکہ اور اسرائیل نے، یہ جلد از جلد ختم ہو اور آگے نہ بڑھے. اور اس کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ چین اور روس، آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے کہ وہ ایک یو این سیکورٹی کاؤنسل کا ایک ایمرجنسی اجلاس بلائیں گے اور کوشش یہی کریں گے کسی طرح سے روکا جائے. لیکن نظر نہیں آتا کہ امریکہ اور اسرائیل رکیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بھی کہے گا کہ ایران کی جانب سے اگر ہم رد عمل کی بات کرتے ہیں، ایک تو ہو گیا کہ ان کا جو ملٹری رد عمل ہوگا کہ وہ کن اہداف کو نشانہ بناتے ہیں، دوسری جانب اگر ہم تجارت کی بات کرتے ہیں جو آبنائے ہرمز ہے، کیا ایران اس کو بند کرنے کی جانب جا سکتا ہے؟ اور اگر اس جانب جاتا ہے تو جو باقی کے گلف ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، اور واقعی ماضی میں ایران نے یہ کہا ہے کہ اگر ان کو مجبور کیا جائے اور ان پہ حملہ کیا جائے تو وہ اسٹریٹ آف ہرموز کو بند کر سکتے ہیں، جس سے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس سے گلوبل آئل سپلائی جو ہے وہ بہت بری طرح سے متاثر ہوگی. لیکن اب دیکھنا یہ کہ کس حد تک ایران کا، دیکھیں، رد عمل اس پہ بھی ڈپینڈ کرے گا، اس پہ مبنی ہوگا کہ امریکہ اور اسرائیل کا اٹیک کس حد تک جاتا ہے اور کتنے دن رہتا ہے. تو اس کے مطابق ہی پھر میرا خیال ہے ایران فیصلہ کرے گا. لیکن دیکھیں، اس وقت ایران کی جو رژیم ہے، ایران کی جو حکومت ہے، ان کے لیے یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے، ان کا وجود جو ہے وہ خطرے میں ہے. تو اس حوالے سے تو ظاہر ہے ہم، میرا خیال ہے، کافی اسٹرانگ ری ایکشن دیکھیں گے ایران کی طرف سے.
ٹھیک، ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر ملیحہ لودھی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ریئیکشن دیکھیں گے ایران کی جانب سے، اور واقعی اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران کی جانب سے کیا اس کا ریئیکشن سامنے آتا ہے، چونکہ MiG 29 طیارے انہوں نے فضا میں پرواز ان کے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور ممکنہ طور پر جو ان کا ہدف ہو سکتا ہے وہ اسرائیل کی تنصیبات ہو سکتی ہیں، اسرائیل ان کا ممکنہ طور پر ہدف ہو سکتا ہے.